हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, जरा जिंदगी देखो। कहते हैं जिस दिन कलमा पड़ा 40,000 दिनार थे, और कलमा पड़े अभी मुझे चंद महीने गुजरे थे, सारे मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान कर दिए। फिर माल कमाया, फिर 4,000 दिनार थे, 4,000। जिस दिन हिजरत के लिए निकला 4,000 थे। उन्हें भी पता था 2.5% देना चाहिए, उनकी भी बेटियां थी, जवान भी थी, छोटी भी थी, उनके भी बच्चे थे, लेकिन दीन को जरूरत है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हाजत है। तो फरमाते हैं अशरफियाँ थी मेरे घर में, पैसे थे, दिरहम थे, दिनार थे। मेरे वालिद बूढ़े थे, उनको ख्याल था कि अबू बकर सारी दौलत ना ले जाएं। तो हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर से जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इस तरह करना, एक गड़ा छोटा सा था, गड़ा टोया, उसमें पैसे होते थे, फरमाया उसमें रोड़े रख देना, ऊपर टाट डाल देना, वालिद नाबीना है, अगर पूछे ना पैसे तो उनका वहाँ हाथ लगा देना, उन्हें पता चले अबू बकर सारा माल लेके नहीं गया। फरमाते मैं हिजरत पे जाने लगा तो 4,000 सारे ले गया, सारा माल ही। यार 2.5% के लिए रटा पड़ा हुआ है, 2.5% के लिए लोग बहस कर रहे हैं, 2.5% के लिए दलाइल चाहिए। कई मुफ्तियाने किराम से पूछेंगे, फिर प्रोग्राम बनाएंगे देना है कि नहीं देना। और जिस दिन तबूक के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान किया, जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं शाही कोई नहीं थी, गुर्बत के दिन थे, कमजोरियां थी, माल उस दिन कारोबारी हालात कम थे। यहाँ लोगों का कारोबार जब डाउन होता है तो सबसे पहले मस्जिद का 200 बंद करते हैं, सबसे पहले मदरसे का बंद करते हैं, सबसे पहले ख्वाहिश करते हैं कि वो जो गरीब को जाता है ना उसको बंद करो, ये ज्यादा नुकसान दे रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हालात खराब थे, जेब देखी तो इतने पैसे नहीं थे कि मुस्तफ़ा करीम को पेश कर सकूं। तो फिर क्या किया, इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने ना घर के अंदर कपड़ा बिछाया, और फिर सिद्दीक अकबर ने क्या किया कि तवा भी रखा, बर्तन भी रखे, उस पर चूल्हा भी रखा। अबू बकर सिद्दीक ने उसके ऊपर घर वालों से कहा कि एक जोड़ा पहन लो, इधर देखो मेरी तरफ, एक जोड़ा पहन लो, और बाकी ना सारे जोड़े भी यहाँ रखो। और फिर जब लोग बच्चों ने देखा ना कि अब्बा तो कपड़े भी रखवा रहा है, क्या बनेगा, फरमाया तुम्हें तो एक जोड़े की इजाजत दे रहा हूँ ना, जरा मेरी तरफ देखो। खुद अंदर गए तो टाट का लिबास पहन के कपड़े भी उतार के रख दिए, कपड़े भी उतार के जमीन उसी में रखे, सारा कुछ बांधा, लिबास टाट का, तन तंदूर ते हड्डां दा बालन, ते असी हावां नाल तपाया, कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पले थल लाया, तन दा सालन मन दी हांडी, लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेन वजह यकीन नहीं आया। हर चीज लपेट के ना तो नबी करीम की बारगाह में ले गए, हर चीज। मेरे महबूब का भी अंदाज देखो, फरमाया माँ अब कहता ले अहले का, घर भी कुछ छोड़ के आए हो। देखें इधर देखें, जब कोई आता था तो हुजूर फरमाते थे क्या लेके आए हो, ये क्या है, ये पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है घर क्या है। भाई आपको किसी ने तोहफा दिया तो शापर खोल के तोहफा देखेंगे या पूछेंगे घर क्या है, लेकिन मेरे रसूल पाक के लफ्ज देखें, फरमाया माँ अब कहता ले अहले का। अबू बकर सजना घर क्या छोड़ के आए हो, तो रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कोई गरीब तो नहीं, मैं बड़ा मालदार। अब कई तलाहुमुल्लाह व रसूल, घर अल्लाह भी छोड़ आया हूँ, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया। हुजूर मैं कोई कंगाल नहीं, मैं मुस्तफ़ा वाला हूँ, मैं कोई गरीब नहीं, मैं नबी वाला हूँ, मैं रब रसूल को घर छोड़ आया हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तेरे पीछे जिब्रील अमीन खड़े, और उन्होंने टाट का लिबास पहना हुआ है, और तेरे आने से पहले वो आ गए थे। तो मैंने पूछा जिब्रील ये बोरिए का लिबास, अर्ज की या रसूल अल्लाह अबू बकर ने पहना है तो रब को इतना पसंद आया सारे फरिश्तों को पहना दिया है, सारे फरिश्तों को पहना दिया, सारे फरिश्तों। जरा ये लज्जत तो ले बात की, जब 2.5% पे झगड़ा होता है ना तो फिर नमाज में मजा नहीं आता। जब तू 2.5% पे भी अड़ा रहता है ना, फिर दुरूद सलाम पढ़ते पढ़ते तबीयत माज़अल्लाह परेशान होती है। जब उलझे हुए फिर मसाइल और हैं। फिर मेरे महबूब करीम बोले मैं अबू बकर, रब करीम ने एक पैगाम भी भेजा है। या रसूलल्लाह वो क्या, फरमाया रब फरमाता है कि अबू बकर से पूछ के बताएं कि इस हाल में वो रब से राजी है कि नाराज है। यहाँ इकबाल बोले, कहने लगे खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर, ये वो दर्जा है, ये वो मकाम है, खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले फिर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। फरमाया रब पूछता है आप राजी हैं कि नाराज हैं। तो फिर अबू बकर सिद्दीक भी खोल के रोए, कहा या रसूलल्लाह मैं कल भी अपने रब से बड़ा ही राजी था, मैं आज भी अपने रब से बड़ा ही राजी हूँ। यहाँ लोग लेके भी नहीं राजी होते, अबू बकर सारा कुछ दे के बड़े ही राजी है, सारा कुछ दे के। शरीयत का कायदा है कि सारा माल आप अल्लाह के रास्ते में नहीं दे सकते, कानून शरीयत है। हज़रत उबई बिन काब ने कहा था या रसूलल्लाह सारा देना है, फरमाया नाम भाई चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से बच्चों को दे। हज़रत अबू लुबाबा ने कहा था मैं इस पर दलाइल दे सकता हूँ, हदीस मौजूद है, हुजूर सारा माल देना है, फरमाया ना भाई चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से बच्चों को दे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने कहा था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक ही बेटी है, सारा अल्लाह के रास्ते में देता हूँ, फरमाया ना 3 हिस्से बेटी को, चौथा हिस्सा दे। तेरे बच्चे लोगों के हाथ देखे मैं गवारा नहीं करता, उनसे कहा कि चौथा हिस्सा दो तब कबूल करूंगा।
ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارے لے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے، تو سارے لے آ تیرا۔ اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے، آپ یقین کریں، غلام ہوں کسی فقیر کا، تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو آپے سے بات باہر نکل جاتی ہے۔ حضور کا ایک فرمان ہے، جب اس پر توجہ آتی ہے نا تو مطلب یہ کہ لفظ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور دل کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ معراج ہے، یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ ترمذی کے لفظ ہے، پر آپ یقین کریں کہ لگتا یہ ہے کہ دنیا محبت ساری سمٹ گئی اس میں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روح وجد کرتی ہے۔ میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے، اور جب ابو بکر کا آیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے، میں نے اپنا سمجھ کے، مجھے پتا ہے یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ شکایت، یعنی اس کو سارا بھی تروڑ مروڑ لوں گا تو اس کے لفظوں پر کبھی حرف۔ اور یار کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو 10 دیتے ہیں تو 20 جگہ بتاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، پر میں اس کا مال میرا مال ہے، میرا، اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ سارا میرا اپنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے، عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے نا۔ یا رسول اللہ جب میں نے اپنا آپ نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال۔ حضرت مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے، اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا غار ثور میں، وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل، تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا، اس سانپ نے سن لیا، تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے۔ تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جاؤ مکے۔ تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے۔ کتنے سال؟ کتنے سال بیٹھا رہا؟ بول کے بتائیے۔ آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے، ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں۔ انتظار کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 2015 میں کراچی تشریف لائے، میں اپنے ایک سنگی کو لے کے پہنچ گیا، چھوٹا موٹا مولوی میں بھی ہوں۔ صبح میں 7 بجے کے 8 بجے ہم وہاں پہنچ گئے، حضرت آرام فرما رہے تھے، نمازیں انہوں نے اندر ادا فرمائی ساری، ظہر بھی ہوئی، پھر عصر بھی ہوئی، پھر مغرب بھی ہوئی، پھر عشاء بھی ہوئی۔ عشاء کے بعد وہ سنگی ہم سے کہنے لگے کہ آپ کتنا انتظار کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ انتظار تو کرتا ہے بڑا آدمی، بڑے لوگ انتظار کرتے ہیں، تو چھوٹے لوگ تو اطاعت کرتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں تو ان کی مہربانی ہے، اگر زیارت ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں نہیں ملنا۔ میرے سنگی ساتھ موجود تھے، صبح سے گئے اور عشاء کے بعد کا وقت آ گیا، نہیں انہوں نے ملنا تو پھر بھی ٹھیک ہے، وہ آسو بول رہے تھے وہ مہربانی، نہیں تو ایسا لاڑ ہی لڑا انہوں نے، اس کی مہربانی ہے، اگر بات ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی معاملہ نہیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ پیغام آیا کہ محفل میں جہاں حضرت جا رہے ہیں وہیں ملاقات ہوگی۔ تو ہم نے کہا یہ بھی بڑی نعمت ہے، جلوہ دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیفیت کیا ہے، وہ رنگ کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے۔ پیچھے جا کے بیٹھ گئے تو پھر ان کا حکم آیا کہ اس کو ذرا آگے آئے۔ جب میں اسٹیج پہ گیا تو فرمانے لگے مجھے سویرے ہی پتا تھا آپ آ گئے، کوئی عرض نہیں، اتنا کوئی انتظار تو بندہ کر ہی لیتا ہے۔ اب یقین کریں وہ دن کی جو لذت ہے نا وہ آج تک گئی نہیں طبیعت سے، وہ سرور گیا نہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس سے ڈبل بھی انتظار کبھی ہو جائے، پر ایک دفعہ زیارت پھر نصیب ہو جائے، کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں۔ 600 سال وہ سام بیٹھا رہا، 600 سال اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور میں، لیکن وہ بھی عاشق تھا نا۔ اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا، ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا۔ وہ غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی، ایک میں ایک میرے محبوب، اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے۔ تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی، کہیں چادر پھاڑ کے رکھی، اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی۔ تو اب وہ سانپ بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی، 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے، یہ سارے ہی بند کر دیے، جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی۔ اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے۔ سانپ کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے، گرمی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں، وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نا ذرا پیر، پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا۔ مولانا معین الواعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سانپ باہر نکلا، اپنا سر نکالا اور کھڑا ہو کے حضور کا دیدار کرنے لگا۔ تو نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا، اب تو جا، مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے۔ تو نکل گیا۔ یہ کیفیات ہے، یہ محبت ہے، یہ وارفتگی ہے، یہ سوز ہے، یہ درد ہے،
یارو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، مرنے کا بھی مزہ، سرور آتا ہے انسان اس میں جب یہ کیفیات شامل ہوتی ہے نا، رنگ اور ہوتا ہے، درد اور ہوتا ہے، ذائقہ اور ہوتا ہے، کیفیت اور ہوتی ہے، پھر کوئی شوق نہیں رہتا اعلیٰ کپڑوں کا، بڑی گاڑی کا، لمبے چوڑے معاملات کا، پھر تو انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی مجھے محبوب کی بات سنائے، کوئی اس کی شان میں کوئی شعر سنائے، کوئی اس کا ذکر سنائے، کوئی مل جائے نا کبھی کہ میرے تار چھیڑ دے، کوئی ملے، کوئی بات کرے، کوئی ذکر کرے، پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے ان لفظوں کو، ان لوگوں کو جو پکڑ کے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں۔ بڑا پیار کیا میرے قریب محبوب۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے، میٹنگ بیٹھی تھی بدر والے دن، ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے، دلے درے لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے۔ شیر خدا بھی چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا، تو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم علیہ السلام کے عریش مبارک کا ہوگا، حضور کے خیمے کو، چھپر مبارک کو۔ قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں کریں گے جہاں حضور ٹھہرے ہوں گے۔ طے ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں، کس کو وہاں ذمہ داری سونپیں۔ کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کو، اچانک ابو بکر صدیق آ گئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے، تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں، میں نے تو عرض کر بھی دیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ فرمانے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ماں نے لال جنا ہی نہیں، کوئی جنا ہی نہیں ماں نے لال جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچ جائے، کسی کی ضرورت ہی نہیں، میں اکیلا کافی ہوں مصطفیٰ کریم کے خیمے کا پہرا دینے کے لیے۔ یہ اعزاز، یہ شان، یہ لطافت، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی پھر حضرت ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا، چاہا تو کمال ہی کر دی، کمال ہو گئی۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو درداء یہ تو نے آج کیا کیا ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج تو گلی میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو، خبردار اس کے آگے نہیں چلنا، ابو بکر صدیق کو کمر نہ ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے، بڑی نرالی ہے، وہ بھی بڑی نرالی، مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے، بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا، اور بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں، تو کہا کہ وقفے سے ملا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے، حضور نے فرما دیا، حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے۔ زور کی نماز پڑھی گھر چلے گئے، عصر پڑھی تو گھر چلے گئے، مغرب پڑھی تو گھر چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 دفعہ حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نے کہتے 3 دفعہ پوچھا تو میں پھر پہنچ ہی گیا، میں نے کہا ابو بکر 3 دفعہ حضور نے پوچھ لیا کہ ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے۔ تو جناب صدیق اکبر دوڑے، حضور حکم، پر میں کہاں تھے صبح سے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا، تو تمہیں تھوڑی کہا تھا، تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے، تو یہاں موجود ہوتا ہے تو دل، آپ یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دل کرتا ہے انہیں بندہ خرید کے پاس رکھ لے، ان کو خرید لے، یہ یہیں رہیں، یہ جائیں نہ، اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے، طرز غلامی اور ہوتا ہے، طرز فرما برداری اور ہوتا ہے، انداز اور ہوتا ہے۔ فرمایا تو نہ جایا کر، یہی رہا کر۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ہی ساتھی نہیں، قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہوگا، قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا میرے نبی کریم علیہ السلام۔ اور ایک بات اور سن لے جاتے جاتے، کچھ لوگ ساتھ بڑا رہتے ہیں پر بات کم کم مانگتے ہیں، کہتے ہیں میں جھاڑو جو دیتا ہوں آستانے پہ، مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے شجرہ پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی، میں وہاں رہتا جو اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نوکری بھی کھول کے کی اور نبی پاک کی بات بھی کھول کے مانی، کھول کے مانی، جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا۔ یہاں تو لوگ سوچتے ہیں نا، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہتے ہیں میں وہیں ہوتا ہوں، میرے پاس نسبت ہے، وہی کافی ہے۔ مجمع لگا ہے صحابہ کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے۔ حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی۔ فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، پیغام دیا، کون ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن، قیامت کے دن
ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے، ایک سے سخاوت کرنے والے گزریں گے. لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جا، ادھر سے ہر دروازے سے آواز آئے گی. اس لیے کہ مجموعی طور پر عمل کیا زندگی میں، مجموعی طور پر. کہنا ایک جگہ میں حاضر تھا تو وہاں دستار فضیلت کا جلسہ تھا، تو ایک مولانا نے تقریر کی. جس طرح تاجر کہہ لیتا ہے نا جی میں الحمدللہ اگر کمائی کرتا ہوں تو غریبوں کو بھی دیتا ہوں، سمجھا لیا نا اپنے آپ کو. رشوت لینے والے نے بھی ایک دلیل گاڑ لیا، وہ کہتا میں امیروں سے نہیں، میں غریبوں سے نہیں لیتا. تو امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی ہے کہ آپ حساب کریں امیروں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہم نے نا یہ دلیلیں گاڑ لی ہیں، یہ ہم نے دلیل کھاڑ لی ہے کہ وہی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی. میں حاضر تھا تو ایک مولانا تقریر کی تھی، عالم ساری رات. یہ صرف علماء کی بات نہیں، ہر طبقے نے اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں یاد کر لی ہیں، ہم نے رٹ لی ہیں. جیسے خامد نے یاد کر لیا ہے کہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ عورت کو حکم دیتا، نبی پاک حکم دیتے کہ وہ خامد کو سجدہ کرے. تو بی بی نے بھی یاد کر لیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی کے حق میں بہتر ہے. سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں، دوسری کی مرضی کی چیز کسی نے یاد نہیں کی، سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں یاد کر لی. تو مولانا تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے جی حضور نے فرمایا ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. پھر دوسرے آئے انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی، تیسرے آئے انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی. تو میرا نمبر آیا تو میں نے کہا جی یہ جو حدیث آپ سنا رہے ہیں نا یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ عالم ساری رات عشاء پڑھ کے سوئے، فجر کے وقت اٹھ کے فجر پڑھے، اور عابد ساری رات نماز پڑھے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ 70 عابد بھی عبادت کریں اور عالم سویا رہے تو ان 70 سے سونے والے عالم کا درجہ. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا اس کا بھی خیال رکھو کہ یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی، یہ غوث پاک کو بھی آتی تھی حدیث، اور بڑے عالم تھے، پر وہ تو عشاء پڑھ کے مصلی پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے. حالانکہ یہ حدیث انہیں بھی آتی تھی، یہ حدیث خواجہ معین الدین چشتی کو بھی آتی تھی، اور وہ بڑے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عشاء پڑھتے تھے اور فجر تک مصلی پر بیٹھے رہتے تھے. حضرت عثمان غنی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نہ ہوگا اس زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تو کوئی نہیں نہ ہوگا، پر وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے ہیں. تو دلیلیں صرف بحث کے لیے یاد نہ کریں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یاد نہ کریں، اپنے وجود کو سکون دینے کے لیے دلائل نہ یاد کریں. میں دین کے کس دائرے سے کس طرح بچ کے نکل سکتا ہوں اس کے لیے دلائل یاد نہ کریں، عمل کے رستے پہ آئیں، عمل کے رستے پر. جناب ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے، زکوٰۃ کتنے فیصد دینی چاہیے؟ چلے اللہ تعالیٰ شکر ہے 3-4 لوگوں کو تو پتہ ہی ہے نا جی، باقی بھی ان سے سن کے یاد کر لیں. کتنے فیصد ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. اب کچھ اور نے بھی پروگرام بنا لیں. کتنی جی؟ چلو آپ ٹھیک ہو گئے. 2.5% ہے نا جی. آپ یقین کریں کسی تاجر سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، 6 گھنٹے مناظرے کے بعد وہ مانتا ہے کہ 2.5% دوں گا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ قرضہ بھی ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے میری بہن بھی حصہ مانگ ہی لے، پیسوں میں سے اس کا بھی نکلتا، کیونکہ پروگرام نہیں نا جی، ارادہ نہیں. زکوٰۃ 2.5% ہے تو کہتے ہیں جی وہ نا میں نے تولا ہے سونا پورا نہیں بنتا ابھی، وہ تھوڑی سی کمی ہے. یہ اس وقت دلائل ہیں، اس وقت ابحاث ہیں جب دینے کا پروگرام ہے. اور تاجروں نے اب ایک نیا سلسلہ شروع کیا، کہتے تھوڑی تھوڑی سارا سال ہی دیتا رہتا ہوں، تھوڑی تھوڑی کر کے. آپ نے جس سے 5 کروڑ روپیہ لینا ہو وہ اگر کہے کہ 10,000 مہینے کا لے لو، لے لیتے ہو. ہمارے فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ جب زکوٰۃ دو نا تو ایک آدمی کو ساری دو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی کو لوگوں نے زکوٰۃ دی تو اتنی دے دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا. بہت بڑا کاروبار اس نے سٹارٹ کر لیا تھا. معیار نہیں ہے نا جی تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں. کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دکان میں جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ کے طور پہ دینی شروع کر دیتے ہیں، جو مال نہیں بیک رہا اس کو زکوٰۃ بنا دو. کیوں؟ دینے کا پروگرام نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، ذرا زندگی دیکھو. کہتے جس دن کلمہ پڑھا 40,000 دینار تھے، اور کلمہ پڑھے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے، سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے. پھر مال کمایا، پھر 4,000 دینار تھے. 4,000 جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے. انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے. ان کی بھی بیٹیاں تھیں، جوان بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، ان کے بھی بچے تھے، لیکن دین کو ضرورت ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے. تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں، پیسے تھے، درہم تھے، دینار تھے. میرے والد بوڑھے تھے، ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا، ایک گڑا چھوٹا سا تھا، گڑا ٹویا، اس میں پیسے ہوتے تھے. فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا، اوپر ٹاٹ ڈال دینا. والد نابینا ہے، اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا، انہیں پتہ چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا. فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4,000 سارے لے گیا. سارا مال ہی یار 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے. 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں.
2.5% के लिए दलाइल चाहिए, कई मुफ्तियाने किराम से पूछेंगे, फिर प्रोग्राम बनाएंगे देना है कि नहीं देना। और जिस दिन तबूक के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान किया, जनाब सिद्दीक़ अकबर फरमाते शाही कोई नहीं थी, गुर्बत के दिन थे, कमज़ोरियाँ थी, माल उस दिन कारोबारी हालात कम थे। यहाँ लोगों का कारोबार जब डाउन होता है तो सबसे पहले मस्जिद का 200 बंद करते हैं, सबसे पहले मदरसे का बंद करते हैं, सबसे पहले ख्वाहिश करते हैं कि वो जो गरीब को जाता है ना उसको बंद करो, ये ज़्यादा नुकसान दे रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हालात ख़राब थे, जेब देखी तो इतने पैसे नहीं थे कि मुस्तफ़ा करीम को पेश कर सकूँ। तो फिर क्या किया, इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ ने ना घर के अंदर कपड़ा बिछाया, और फिर सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया कि तवा भी रखा, बर्तन भी रखे, उस पे चूल्हा भी रखा। अबू बकर सिद्दीक़ ने उसके ऊपर घर वालों से कहा कि एक एक जोड़ा पहन लो, इधर देखो मेरी तरफ, एक एक जोड़ा पहन लो और बाकी ना सारे जोड़े भी यहाँ रखो। और फिर जब लोग बच्चों ने देखा ना कि अब्बा तो कपड़े भी रखवा रहा है, क्या बनेगा, फरमाया तुम्हें तो एक एक जोड़े की इजाज़त दे रहा हूँ ना, ज़रा मेरी तरफ देखो। खुद अंदर गए तो टाट का लिबास पहन के कपड़े भी उतार के रख दिए, कपड़े भी उतार के ज़मीन उसी में रखे, सारा कुछ बांधा, लिबास टाट का, तन तंदूर ते हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप मुकियां पेड़े कीते, उत्तों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन मन दी हांडी, लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेन वजह यकीन नहीं आया। हर चीज लपेट के ना तो नबी करीम की बारगाह में ले गए, हर चीज। मेरे महबूब का भी अंदाज देखो, फरमाया माँ अब कहता ले अहले का, घर भी कुछ छोड़ के आए हो। देखें इधर देखें, जब कोई आता था तो हुजूर फरमाते थे क्या लेके आए हो, ये क्या है, ये पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है घर क्या है। भैया आपको किसी ने तोहफा दिया तो शापर खोल के तोहफा देखेंगे या पूछेंगे घर क्या है, लेकिन मेरे रसूल पाक के लफ्ज देखें, फरमाया माँ अब कहता ले अहले का। अबू बकर सजना घर क्या छोड़ के आए हो, तो रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कोई गरीब तो नहीं, मैं बड़ा मालदार हूँ। अब कई अल्लाह व रसूल है, घर अल्लाह भी छोड़ आया हूँ, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया। हुजूर मैं कोई कंगाल नहीं, मैं मुस्तफ़ा वाला हूँ, मैं कोई गरीब नहीं, मैं नबी वाला हूँ, मैं रब रसूल को घर छोड़ आया हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तेरे पीछे जिब्रील अमीन खड़े, और उन्होंने टाट का लिबास पहना हुआ है, और तेरे आने से पहले वो आ गए थे। तो मैंने पूछा जिब्रील ये बोरिए का लिबास, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अबू बकर ने पहना है तो रब को इतना पसंद आया सारे फरिश्तों को पहना दिया है, सारे फरिश्तों को पहना दिया, सारे फरिश्तों। जरा ये लज्जत तो ले बात की, जब 2.5% पे झगड़ा होता है ना तो फिर नमाज में मजा नहीं आता। जब तू 2.5% पे भी अड़ा रहता है ना, फिर दुरूद सलाम पढ़ते पढ़ते तबीयत माज़अल्लाह परेशान होती है। जब उलझे हुए फिर मसाइल और हैं। फिर मेरे महबूब करीम बोले, अबू बकर रब करीम ने एक पैगाम भी भेजा है। या रसूलल्लाह वो क्या, फरमाया रब फरमाता है कि अबू बकर से पूछ के बताएं कि इस हाल में वो रब से राजी है कि नाराज है। यहाँ इकबाल बोले, कहने लगे खुदी को कर बुलंद, इतना खुदी को कर, ये वो दर्जा है, ये वो मकाम है, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले फिर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। फरमाया रब पूछता है आप राजी हैं कि नाराज हैं। तो फिर अबू बकर सिद्दीक भी खोल के रोए, कहा या रसूलल्लाह मैं कल भी अपने रब से बड़ा ही राजी था, मैं आज भी अपने रब से बड़ा ही राजी हूँ। यहाँ लोग लेके भी नहीं राजी होते, अबू बकर सारा कुछ दे के बड़े ही राजी हैं, सारा कुछ दे के। शरीयत का कायदा है कि सारा माल आप अल्लाह के रास्ते में नहीं दे सकते, कानून शरीयत है। हजरत उबई बिन काब ने कहा था या रसूलल्लाह सारा देना है, फरमाया नाम वही चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से बच्चों को दे। हजरत अबू लुबाबा ने कहा था मैं इस पर दलाइल दे सकता हूँ, हदीस मौजूद है, हुजूर सारा माल देना है, फरमाया ना भाई चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से बच्चों को दे। हजरत साद बिन अबी वकास ने कहा था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक ही बेटी है, सारा अल्लाह के रास्ते वाले दिन। हम बात कर रहे थे खतरा कहाँ है, दलेर लोगों की ड्यूटी कहाँ लगाई जाए। शेर खुदा भी चाह रहे थे कि मैं वहाँ ड्यूटी दूंगा, तो कहते हैं समझ आई कि सबसे ज्यादा खतरा नबी करीम अलैहिस्सलाम के अरीश मुबारक का होगा, हुजूर के खेमे को, छप्पर मुबारक को। कुरैश मक्का सबसे ज्यादा हमले वहां करेंगे जहां हुजूर ठहरे होंगे। तय हो रहा था किसकी ड्यूटी लगाएं, किसको वहां जिम्मेदारी सौंपे। कहते हैं हम बात कर रहे थे और मैं तैयार था वहां जाने को, अचानक अबू बकर सिद्दीक आ गए। क्या बातें हो रही हैं? तो हमने कहा जनाब हम प्रोग्राम बनाने के वहां ड्यूटी किसने करनी है? तो फरमाने लगे ये करने वाली बात ही कोई नहीं, मैंने तो अर्ज कर भी दिया नबी पाक की बारगाह में कि या रसूलल्लाह यहाँ ड्यूटी मैं ही करूंगा। तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक से कि हुजूर आपके साथ कौन ड्यूटी करेगा? फरमाने लगे किसी की भी जरूरत नहीं, कोई माँ ने लाल जना ही नहीं, कोई जना ही नहीं माँ ने लाल जो अबू बकर के होते हुए नबी पाक तक पहुंच जाए, किसी की जरूरत ही नहीं। मैं अकेला काफी हूँ मुस्तफ़ा करीम के खेमे का पहरा देने के लिए। ये एजाज, ये शान, ये लताफत, और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी फिर हजरत अबू बकर को चाहा तो कमाल ही कर दिया, चाहा तो कमाल ही कर दी, कमाल हो गई। हजरत अबू दरदा कहते हैं एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया अबू दरदा ये तूने आज क्या किया? हुजूर क्या हुआ?
فرمایا آج تو گلی میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو، خبردار اس کے آگے نہیں چلنا. ابو بکر صدیق کو کمر نہ ہونا چاہیے. شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے، بڑی نرالی ہے، وہ بھی بڑی نرالی. مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. یہ حضور کا فرمان ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا، اور بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں. تو کہا کہ وقفے سے ملا کرو. حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے. حضور نے فرما دیا. حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے. زور کی نماز پڑھی گھر چلے گئے، عصر پڑھی تو گھر چلے گئے، مغرب پڑھی تو گھر چلے گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 دفعہ حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے. ابو بکر نے کہتے 3 دفعہ پوچھا تو میں پھر پہنچ گیا. میں نے کہا ابو بکر 3 دفعہ حضور نے پوچھ لیا کہ ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے. تو جناب صدیق پر دوڑے حضور حکم. پر میں کہاں تھے صبح سے؟ اور کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تو محبوب فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا، تمہیں تھوڑی کہا تھا. تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر. تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے، تو یہاں موجود ہوتا ہے تو دل. آپ یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دل کرتا ہے انہیں بندہ خرید کے پاس رکھ لے، ان کو خرید لے، یہ یہیں رہیں، یہ جائیں نہ. اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے، طرز غلامی اور ہوتا ہے، طرز فرما برداری اور ہوتا ہے، امداد اور ہوتا ہے. فرمایا تو نہ جایا کر، یہی رہا کر. اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ہی ساتھی نہیں، قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہوگا. قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا میرے نبی کریم.